السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں نشست میں آپ کے سامنے قرآن مجید یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے 166 سے لے کر 170 تک میں آپ کے سامنے پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم، اور جو تم کو پہنچا، یوم اس دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں یعنی لڑائی کی، انہوں نے ملی، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، جہاد کیا۔ فبإذن اللہ، پس اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سارا کام ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے مومن۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان لیں وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا ان کو، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑائی کرو۔ او ادفعوا، اور کافروں کو ہٹاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا، اگر جانتے ہم قتال، اگر ہمیں لڑنے کی تعلیم ہوتی، ہم لڑنا جانتے، لاتبعناکم، ہم ضرور آپ کی بات مانتے، ہم لڑائی کرتے، ہمیں لڑنے کا پتہ نہیں، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، فرمایا اس دن وہ تم سے کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، اور ان لوگوں سے کہا جو بیٹھے رہے، وقعدوا، اور جو بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، جو بیٹھے رہے نا، وہ جو جنہوں نے لڑائی کی، ان سے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ جو لڑنے والے جہاد میں جو جنہوں نے شرکت کی، اگر ہماری بات مانتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، لڑنے کے لیے نہ جاتے، تو وہ یہ قتل نہ ہوتے، کل مارے نہ جاتے۔ کل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو موت سے بچاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، اموات، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، رب کے پاس ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے۔ ویستبشرون، اور خوش ہو جائیں وہ لوگ، بالذین لم یلحقوا بہم، جو ان کو نہیں ملے، جو پیچھے رہ گئے، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ من خلفہم، جو پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر کسی قسم کا غم ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، اب دیکھیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن زندگی ان کی برزخی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔
اللہ نے جو کہا ہے نا کہ شہید زندہ ہے انہیں مردہ نہ کرو، یہ ان کی تکریم ہے، لیکن ان کی زندگی یہ ہماری جو ہمارے والی زندگی دنیا کی نہیں ہے۔ ہم ان کو دفناتے ہیں، ہم ان کو جناب ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں، ان کی قبر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی ان کی تکریم ہے، ان کو شہید کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مہمانی، ادھر سے جسم سے خون کا پہلا قطرہ، ساری زندگی کے گناہ معاف، بہشتوں کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز ہے شہید کا۔ اور فرمایا جو اس سے پہلے بعد میں رہنے، بعد میں کون ہے؟ ان کا بھی شوق ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے کا، شہادت پیش کرنے کا، اپنی جان کا نذرانہ دینے کا ان کا ذہن ہے، لیکن وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، غازی ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا بھی، تمہاری نیت اچھی ہے اس لیے تم بھی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں کہ تمہاری خواہش ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے، ہم ان سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی آج نہیں تو کل ہم بھی شہادت کے رتبے کو پائیں گے۔ اللہ ذوالجلال جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں سبحان اللہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آج تک جتنے مسلمان شہداء ہیں، اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔